کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں. اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو, اتنی محنت سے کمائے ہیں, اتنی محنت سے کمائے ہیں, کیسے دے دوں. دیکھو نبی نے کیا فرمایا, بہترین صدقہ کون سا ہے, دل تھام کے سنیں یہ حدیث, بہترین صدقہ کون سا ہے. فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر, وہ صدقہ کہ رقم خرچ کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں, ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں. تأمل الغنا, امید ہے غنا کی کہ یار یہ اگر میں نے روک لیا نا تو ایسے مواقع آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا, تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہو, تخشى الفقر, اگر ابھی خرچ کیا تو موجودہ حالت سے نیچے بھی آ سکتا ہوں. صرف امیدیں نہیں ہیں, خطرات بھی ہیں. تأمل الغنا وتخشى الفقر, اور فرمایا ان تکونا صحیحا شحیحا, صحت مند بھی ہو, ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خوب صدقات و خیرات شروع کرتا ہے, اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا, بچوں سے بنتی نہیں ہے, ان کو محروم کرنا ہے, تو یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلاں مسجد میں دے دو. صحیح کا مطلب بالکل جوان ہٹا کٹا, ابھی کھانے پینے کی, لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ کون کہہ رہا ہے, رسول اللہ, اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. صحیحاً, صحت مند, ہٹا کٹا, اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے, پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, پھر بھی میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے. ان تکونا صحیحاً, 4 شرطیں. دوسرا شحیحاً, شحیح, طبیعت میں کیا ہو, بخل ہو, جان نکل رہی ہو, روکڑا, یعنی اپنی طبیعت بھی نا آمادہ ہو رہی ہو. بعض دفعہ انسان میں ساری صفات ہوتی ہیں اور دل خرچ کر رہا ہوتا ہے اڑانے کا, ویسے ہی شو مارنے کے لیے, یا ویسے ہی کبھی کبھار موڈ اچھا ہوتا ہے نا انسان کا, آدمی کھلا دیتا ہے, بعد میں کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا, اس دن میں نے اتنا پبلک کو اتنا کھلا دیا یار میں تو مخروض ہو گیا, لیکن اس وقت جوش آیا ہوا تھا. فرمائے جوشیلی طبیعت نہ ہو, بلکہ شح کا کیا مطلب ہے, اندر طبیعت میں انقباض پیدا ہو رہا ہو, طبیعت یار کیا, جیسے نوٹ نکلتے ہوئے ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی کھال نکال رہا ہے, آپ کی کوئی کھال ادھیڑ رہا ہے, ایسے نوٹ ادھڑ رہا ہو. فرمایا یہ جو 4 صفتیں جس صدقے میں پائی جائیں گی اس سے بہتر صدقہ بولو بھائی کوئی بھی نہیں. اور ہمارا صدقہ کیا ہوتا ہے, یہ والا نوٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ویسے ہی اضافی ہے, اس میں کوئی کاروبار تو میں کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. نمبر 2, اتنا زبردست مولوی صاحب کا بیان سنے ایک دم جوش پیدا ہو گیا ہے, اور مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ صدقہ کرو گے تو گھر میں وہ جو بلا ہے نا وہ ٹل جائے گی, ساس کا انتقال ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. بعض لوگوں کے لیے ساسیں بلائیں ہیں, یا کسی کی ساس ٹھیک ہو جائے گی, بھائی وہ پریشان تھا, ساس ٹھیک کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہو جائے گی, تو یہ سب ہو جائے گا. ہم جو صدقے کرتے ہیں نا, اللہ کو تو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا, بلائیں ٹالنا مقصد ہوتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, بلائیں بھی ٹلتی ہیں, بلائیں ٹالنے کے لیے بھی کرنا چاہیے, لیکن پہلی چیز کیا ہونی چاہیے, اللہ کی رضا, اللہ خوش ہو جائے, اللہ مجھ سے آخرت کے عذاب کو دور کر دے. میں آج لوگوں کی حاجت پوری کروں گا, اللہ کل قیامت میں میری حاجت پوری کر دے. تو بھائی ٹھیک ہے, یہ والا نہیں ہوتا, اس سے نیچے درجے کا صدقہ کر لو. لیکن حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے, سخاوت کے دریا. عجیب بات ہے, لیلۃ القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, صدقات و خیرات نہیں کرتے. حالانکہ عبادت میں تو صدقہ ایک مستقل عبادت ہے, تو لیلۃ القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کریں. اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کر دیں, اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دی. اب مستحق تلاش کرنے میں 1 مہینہ لگ جائے, 1 سال لگ جائے, وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں. لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں, غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں, اس لیے کہ ابھی رمضان ہے ثواب نہ نکل جائے. تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا
تو آپ ثواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ ثواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو. کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے, بلکہ اس لیے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے, مستحقین تک پہنچے. آ گئی یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ والا صدقہ. اور دیکھو نبی جو سخاوت کے دریا ہوتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تھا ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ سخاوت کا دریا بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری, بولو نا, نہیں. اب آپ کہیں گے پیسے ہیں ہی نہیں تو صدقہ کہاں سے کریں؟ ایک آدمی خود غریب ہے, وہ کہاں سے صدقہ کرے؟ بھائی جیسے نبی نے کیا اور جیسے نبی نے بتایا. نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر ایک کھجور ہے, ایک کھجور تو ہوتی ہے نا, اور اگر ایک کھجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بھائی, کچھ چندہ وندہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں سے. وہ ایک چور گیا نا کسی کے گھر میں, کچھ مل ہی نہیں رہا تھا, تو چور نے 50 روپے نکالے, اس بندے کو اٹھایا, بولا یار یہ رکھ. تو ایک کھجور تو ہوتی ہے بھائی سب کے پاس, تو صرف ایک کھجور ہے, اس سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ آدھی کاٹ کے خود کھا لو اور آدھی صدقہ کر دو. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. اور قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ, فرمایا یہ بھی نہیں ہے, اگر کھجور بھی نہیں ہے, فاقے ہو رہے ہیں, تو پھر کیا ہے؟ صدقے کا مقصد دوسرے کی حاجت پوری کرنا, اس کو خوش کرنا نا. تو فرمایا ان تلقى اخاک بوجہ طلیق, مسکرا کے بات کر لو لوگوں سے, ایسی بات کر لو جس سے لوگ خوش ہو جائیں. لوگ مجھے کہتے ہیں نا, اب جمعے کے بیان میں ہنساتے بہت ہیں, اس لیے ہنساتا ہوں کہ لوگ گھر میں رو رہے ہیں, گھر میں رو رہے ہیں, بیویوں سے لڑائیاں, ابا سے نہیں بن رہی, چاچے سے نہیں بن رہی, وہ وراثت کھا گیا, وہ یہ کر دیا, اس نے یہ دھمکی دے دی, باہر نکلے گا وہ موبائل چھین کے. کوئی ابھی جمعے میں آتے ہوئے کتنے لوگوں کے موبائل غائب ہو جاتے ہیں, روتا روتا مسجد میں آتا ہے. امام صاحب بھی اگر رولائیں گے تو کہاں جائے گی عوام بھائی؟ اس لیے ہم نے کہا بھائی ایک تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو پبلک پہ, یہ ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں. کچھ علماء رلاتے ہیں, وہ بھی صحیح کرتے ہیں, تو کچھ کو تھوڑا سا ہنسانے دو. میں اس لیے ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے بعد سمجھ میں آ جائے, عمل ہو جائے. کیونکہ آج کل لوگوں کی قوتیں بڑی کمزور ہیں اور گھر میں رو رہے ہیں. اللہ کی قسم جو لوگوں کے فون آتے ہیں, میں کہتا ہوں مجھے مت رلا یار, ٹھیک ہے, ایسا بیویوں سے پٹ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں مجھے نہ رولا, مجھے آپ کی باتیں سن کے بہت رولا. کہہ رہے ہیں سانس آئی ہوئی ہے, جہاں نہیں رہی ہے. عجیب عجیب لوگوں کی کہانی ہے بھائی. ایک صاحب نے کہا میں نے شادی کی ہے, میری بیوی نے اپنی ماں کو میرے گھر لا کے بٹھا دیا ہے, ہل ہی نہیں رہی ہیں, سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں. میں نے کہا ان کے بیٹے نہیں, کہہ رہے بیٹے ہیں پھر بھی نہیں. تو عجیب عجیب لوگوں کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں بھی اچھی سانسیں ملی ہیں الحمدللہ. اتنی ایسی نہیں ہے بھائی, اللہ کا شکر ہے یار. ہمیں تو محبت ہونے لگتی ہے اپنے سسرال والوں سے. تو خیر, تو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر آدھا کھجور بھی نہیں ہے تو کیا کرو؟ مسکرا کے بات کرو. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا بھائی, خام خام ناک پہ مکھی مت بٹھا کے رکھو, جو ملے ذرا اچھی طرح, اور بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, کہاں گئے ہو بھائی, اتنے دنوں سے بڑے یاد آ رہے تھے. وہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے اس سے. لیکن میں زیادہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چپک جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو. تو ہمارے پاس تو صدقے کے لیے پیسے ہیں نا, تو ہم پیسے پکڑا دیتے ہیں. اگر بھائی یہ پیسے لے نکل, چلو شاباش. لیکن بعض مخصوص دوست ہیں وہ مستثنا ہے اس سے. ایک بندے یہاں بیٹھے ہیں, وہ ابھی غصہ نہ ہو جائیں کہیں. کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں, اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو, اتنی محنت سے کمائے ہیں, اتنی محنت سے کمائے ہیں, کیسے دے دوں. دیکھو نبی نے کیا فرمایا, بہترین صدقہ کون سا ہے؟ دل تھام کے سنیں یہ حدیث. بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر. وہ صدقہ کہ رقم خرچ کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں, ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں. تأمل الغنا, امید ہے غنا کی کہ یار یہ اگر میں نے روک لیا نا تو ایسے مواقع آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا. تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہو, تخشى الفقر, اگر ابھی خرچ کیا تو موجودہ حالت سے نیچے بھی آ سکتا ہوں. صرف امیدیں نہیں ہیں, خطرات بھی ہیں. تأمل الغنا وتخشى الفقر. اور فرمایا ان تکون صحیحا شحیحا, صحت مند بھی ہو, ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان
خوب صدقات و خیرات شروع کرتا ہے. اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا, بچوں سے بنتی نہیں ہے, ان کو محروم کرنا ہے, تو یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلاں مسجد میں دے دو. صحیح کا مطلب بالکل جوان ہٹا کٹا, ابھی کھانے پینے کی, لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ, اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے, صحیحاً صحت مند ہٹا کٹا. اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے, پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, پھر بھی میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے. ان تکون صحیحاً, 4 شرطیں. دوسرا شحیحاً, شحیح طبیعت میں کیا ہو, بخل ہو, جان نکل رہی ہو روکڑا, یعنی اپنی طبیعت بھی نہ آمادہ ہو رہی ہو. بعض دفعہ انسان میں ساری صفات ہوتی ہیں اور دل خرچ کر رہا ہوتا ہے اڑانے کا, ویسے ہی شو مارنے کے لیے, یا ویسے ہی کبھی کبھار موڈ اچھا ہوتا ہے نا انسان کا, آدمی کھلا دیتا ہے, بعد میں کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا, اس دن میں نے اتنا پبلک کو اتنا کھلا دیا یار, میں تو مقروض ہو گیا. لیکن اس وقت جوش آیا ہوا تھا. فرمائے جوشیلی طبیعت نہ ہو, بلکہ شح کا کیا مطلب ہے, اندر طبیعت میں انقباض پیدا ہو رہا ہو. طبیعت یار کیا, جیسے نوٹ نکلتے ہوئے ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی کھال نکال رہا ہے, آپ کی کوئی کھال ادھیڑ رہا ہے, ایسے نوٹ ادھڑ رہا ہو. فرمایا یہ جو 4 صفتیں جس صدقے میں پائی جائیں گی اس سے بہتر صدقہ بولو بھائی کوئی بھی نہیں. اور ہمارا صدقہ کیا ہوتا ہے, یہ والا نوٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ویسے ہی اضافی ہے, اس میں کوئی کاروبار تو میں کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. نمبر 2, اتنا زبردست مولوی صاحب کا بیان سنے ایک دم جوش پیدا ہو گیا ہے, اور مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ صدقہ کرو گے تو گھر میں وہ جو بلا ہے نا وہ ٹل جائے گی, ساس کا انتقال ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. بعض لوگوں کے لیے سانسیں بلائیں ہیں, یا کسی کی سانس ٹھیک ہو جائے گی, بھائی وہ پریشان تھا, سانس ٹھیک کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہو جائے گی, تو یہ سب ہو جائے گا. ہم جو صدقے کرتے ہیں نا, اللہ کو تو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا, بلائیں ٹالنا مقصد ہوتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, بلائیں بھی ٹلتی ہیں, بلائیں ٹالنے کے لیے بھی کرنا چاہیے, لیکن پہلی چیز کیا ہونی چاہیے, اللہ کی رضا, اللہ خوش ہو جائے, اللہ مجھ سے آخرت کے عذاب کو دور کر دے. میں آج لوگوں کی حاجت پوری کروں گا, اللہ کل قیامت میں میری حاجت پوری کر دے. تو بھائی ٹھیک ہے, یہ والا نہیں ہوتا, اس سے نیچے درجے کا صدقہ کر لو. لیکن حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے, سخاوت کے دریا. عجیب بات ہے, لیلۃ القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, صدقات و خیرات نہیں کرتے. حالانکہ عبادت میں تو صدقہ ایک مستقل عبادت ہے, تو لیلۃ القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کریں. اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کر دیں, اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دی. اب مستحق تلاش کرنے میں 1 مہینہ لگ جائے, 1 سال لگ جائے, وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں. لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں, غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں, اس لیے کہ ابھی رمضان ہے ثواب نہ نکل جائے. تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا تو آپ ثواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے, تو انشاءاللہ ثواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو. کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے, بلکہ اس لیے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے, مستحقین تک پہنچے. آ گئی یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ والا صدقہ. اور دیکھو نبی جو سخاوت کے دریا ہوتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تھا ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ سخاوت کا دریا بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری, بولو نا, نہیں. اب آپ کہیں گے پیسے ہیں ہی نہیں تو صدقہ کہاں سے کریں, ایک آدمی خود غریب ہے وہ کہاں سے صدقہ کرے. بھائی جیسے نبی نے کیا اور جیسے نبی نے بتایا. نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر 1 کھجور ہے, 1 کھجور تو ہوتی ہے نا, اور اگر 1 کھجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بھائی, کچھ چندہ وندہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں سے. وہ ایک چور گیا نا کسی کے گھر میں, کچھ مل ہی نہیں رہا تھا, تو چور نے 50 روپے نکالے, اس بندے کو اٹھایا, بولا یار یہ رکھ. تو 1 کھجور تو ہوتی ہے بھائی سب کے پاس, تو صرف 1 کھجور ہے, اس سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ آدھی کاٹ کے خود کھا لو اور آدھی صدقہ کر دو. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. اور قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ. فرمایا یہ بھی نہیں ہے, اگر کھجور بھی نہیں ہے, فاقے ہو رہے ہیں,
تو پھر کیا ہے؟ صدقے کا مقصد دوسرے کی حاجت پوری کرنا، اس کو خوش کرنا نا. تو فرمایا ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، مسکرا کے بات کر لو لوگوں سے، ایسی بات کر لو جس سے لوگ خوش ہو جائیں. لوگ مجھے کہتے ہیں نا اب جمعے کے بیان میں ہنساتے بہت ہیں، اس لیے ہنساتا ہوں کہ لوگ گھر میں رو رہے ہیں، گھر میں رو رہے ہیں، بیویوں سے لڑائیاں، ابا سے نہیں بن رہی، چاچے سے نہیں بن رہی، وہ وراثت کھا گیا، وہ یہ کر دیا، اس نے یہ دھمکی دے دی، باہر نکلے گا وہ موبائل چھین کے. کوئی ابھی جمعے میں آتے ہوئے کتنے لوگوں کے موبائل غائب ہو جاتے ہیں. روتا روتا مسجد میں آتا ہے. امام صاحب بھی اگر رولائیں گے تو کہاں جائے گی عوام بھائی؟ اس لیے ہم نے کہا بھائی ایک تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو پبلک پہ. یہ ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں. کچھ علماء رلاتے ہیں، وہ بھی صحیح کرتے ہیں، تو کچھ کو تھوڑا سا ہنسانے دو. میں اس لیے ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے بعد سمجھ میں آ جائے، عمل ہو جائے. کیونکہ آج کل لوگوں کی قوتیں بڑی کمزور ہیں اور گھر میں رو رہے ہیں. اللہ کی قسم جو لوگوں کے فون آتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے مت رلا یار. ایسا بیویوں سے پٹ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے نہ رولا، مجھے آپ کی باتیں سن کے بہت رونا. کہہ رہے ہیں سانس آئی ہوئی ہے، جہاں نہیں رہی ہے. عجیب عجیب لوگوں کی کہانی ہے بھائی. ایک صاحب نے کہا میں نے شادی کی ہے، میری بیوی نے اپنی ماں کو میرے گھر لا کے بٹھا دیا ہے، ہل ہی نہیں رہی ہیں، سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں. میں نے کہا ان کے بیٹے نہیں، کہہ رہے بیٹے ہیں پھر بھی نہیں. تو عجیب عجیب لوگوں کی کہانیاں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں بھی اچھی سانسیں ملی ہیں الحمدللہ. اتنی ایسی نہیں ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے یار. ہمیں تو محبت ہونے لگتی ہے اپنے سسرال والوں سے. تو خیر، تو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر آدھا کھجور بھی نہیں ہے تو کیا کرو؟ مسکرا کے بات کرو. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا بھائی. خام خام ناک پہ مکھی مت بٹھا کے رکھو، جو ملے ذرا اچھی طرح. اور بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، کہاں گئے ہو بھائی، اتنے دنوں سے بڑے یاد آ رہے تھے. وہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے اس سے. لیکن میں زیادہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چپک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو. تو ہمارے پاس تو صدقے کے لیے پیسے ہیں نا، تو ہم پیسے پکڑا دیتے ہیں. اگر بھائی یہ پیسے لے نکل چلو شاباش. لیکن بعض مخصوص دوست ہیں وہ مستثنا. اس سے ایک بندے یہاں بیٹھے ہیں وہ ابھی غصہ نہ ہو جائیں کہیں.